الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور یہ بات جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے یہ واضح کرتا رہا کہ تمہیں موت آئے گی اور ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، لیکن جس کی موت واقع ہو جائے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ. ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری موت واقع ہو جائے تو ہمارے لیے قیامت برپا ہو گئی. لیکن یہ دنیا ایسے ہی رواں دواں نہیں رہے گی، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور انسانوں، تمہیں ہم نے اس دنیا میں مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو جانو، رب کی بندگی کرو، اور اس دنیا میں تم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں طے کر دی ہیں اس پر عمل کرو، جن سے تم کو روکا ہے ان سے رکو. اور یہی آدمی کا امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ رب العزت ہے جس نے زندگی بھی بنائی، موت بھی پیدا کی. کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. تو ہمارے اس سفر میں جو زندگی کا سفر چل رہا ہے آخرت کی جانب، اور ہم کشا کشاں اپنے رب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان تو کشا کشاں دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی. سب سے بڑا دشمن جو ہمارا ہے وہ شیطان، جس کے بارے میں کہا گیا ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تمہارے آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گا. تمہاری اس دنیا کو بھی برباد کر دے گا اور آخرت کو بھی. اس سے چوکنا رہنا. اس سے چوکنا رہنے کا صرف ایک طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اگر شیطان وسوسے ڈالنے لگے تو تم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ. وہی جس نے تم کو پیدا کیا، وہی ہے جو نعمتوں کے انبار لگا دیا تمہارے لیے، وہی ہے جو ہر پل تمہارا نگراں ہے. یہ شیطان تمہارے رب سے بھٹکانا چاہے گا، تمہارے رب کے راستے سے بھٹکانا چاہے گا. تو یاد رکھنا، اس سے چوکنا رہنا. دوسری چیز وہ نفس ہے. آدمی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز پیدا فرما دی ہے جو برائیوں کی طرف میلان زیادہ رکھتی ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، نفس تو برے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہی ہے. تو نفس جو اندر رکھا گیا ہے اس سے چوکنا رہنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، ضبط نفس کے لیے تیار رہنا ہمیشہ، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں اس انداز سے رکھنا کہ رب کی بندگی اس کی غلامی سے بھٹکا نہ سکے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے،
موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کریں۔ شیطان کھلا ہوا ہے، تمہارا نفس ہمیشہ ورغلاتا ہے، بتقاضے بشریت تم سے غلطی ہو سکتی ہے، تم فرشتے نہیں ہو، تمہارے پاس بہت ساری چیزیں، بہت ساری خواہشات لگی ہوئی ہیں۔ شیطان انہی خواہشات کے چکر میں پھنسا کر تم کو طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا غلطی اگر ہو جائے تو میری طرف پلٹ کر کے آنا۔ میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہاری لغزشوں سے درگزر کرتا ہوں، تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، تمہاری مغفرت فرماتا ہوں۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑ مرتبہ جتنی مرتبہ بھی تم واپس آؤ گے میری طرف، مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ ہمارے دادا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی یہی خصوصیت قرآن مجید نے بیان کی کہ جب ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ توبہ بجا لائے۔ شیطان کی نالائقی یہ تھی کہ غلطی کو محسوس کرنے کے بعد بھی تائب نہیں ہوا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اللہ رب العزت سے وہ الفاظ سیکھے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، وہ چونکہ پیغمبر بھی تھے اس لیے ان کو وحی بھی ہوئی کہ یہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے توبہ کرو، تو انہوں نے توبہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ وہ تواب الرحیم ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، ہماری زندگیوں میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں غلطی ہوتی رہتی ہے، ہماری نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، روزوں میں کوتاہی ہوتی ہے، تسبیح میں، تحمید میں، تحلیل میں، تکبیر میں، اللہ رب العزت کی جناب میں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں ہم تمام سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ روزانہ اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، روزانہ اس کی نوازشات کے سمندر میں غرق ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اور بندوں کی جناب میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہیں، کبھی والدین کی نافرمانی کر جاتے ہیں، کبھی بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم پڑوسیوں کے ساتھ زور و زبردستی کر جاتے ہیں، کبھی ہم نہ جانے کیا کیا مسائل آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں بندوں کے حوالے سے اللہ رب العزت کی جناب میں جو کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ جب بھی اسے یاد ہو فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العزت کی طرف اس کی جناب میں توبت نصوح کرو۔ توبت نصوح اس توبہ کو کہتے ہیں جس میں بندہ اللہ رب العزت کی طرف ٹوٹ کر کے آئے اور کبھی اس گناہ کی طرف واپس جانے کی تمنا اس کے دل میں نہ ہو، عزم اس کے دل میں نہ ہو۔ بندو اللہ رب العزت سے توبہ کرو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یہ ٹکڑا قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے مغفرت چاہو اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سراپا اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی جناب میں آتا ہے اور اس سے مغفرت چاہتا ہے، اور فرمایا انی لغفار لمن تاب، میں تو مغفرت کرنے والا ہوں اس بندے کی جو مجھ سے توبہ کرے، میری طرف پلٹے، میری طرف آئے۔ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، فوراً ان کو اللہ رب العزت یاد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی استغفار میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی وہ ہے جو ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے زیادہ کون ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگیوں کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور بندوں کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ موت گھات میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری طرف لپکنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو توبہ کی طرف آئے۔ للہ اشد فرحۃ بتوبۃ عبدی، اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ اس کی طرف توبہ کے طور پر لپکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے واعظین، ہمارے تقریر کرنے والے یہ واقعہ بہت بیان کرتے ہیں، میں صرف حوالہ اس کا دینا چاہتا ہوں یہاں۔ یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدی، یہ اسی لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے
اور اپنے رب کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس مسافر سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو مسافر صحرا میں اپنے ساز و سامان اور اونٹ کے ساتھ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ گیا، اس کا سامان، اس کا اونٹ سب ضائع ہو گیا، اور صحرا میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ غم اور تکلیف میں ایک پیڑ کے نیچے ایسے ہی آرام کرنے کے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جانور بھی موجود ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے۔ اس شخص نے کہا میرے مالک تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی میں اس نے کہا، الٹ دیا اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی اپنے ساز و سامان کو دیکھ کر کے، اور اس نے فرط انبساط میں اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا اور اللہ رب العزت کو بندہ کہہ بیٹھا، اس خوشی سے زیادہ اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی طرف لپکتا ہے، پلٹتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، جن سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 100 مرہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اس کی طرف پلٹتا ہوں ایک دن میں 100 مرتبہ۔ ہمارے محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی 100 ٹائمز نہیں ہے، 100 مرتبہ نہیں ہے، بلکہ کثرت مراد ہے، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، استغفار تو ایک عبادت بھی ہے۔ آپ کا جب حال یہ تھا تو ہماری زندگیوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہے ہیں تو اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت کا خوف، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ وہ میزان عدل پر ہوگا، حبہ اور ماشا تولا جا رہا ہوگا، کیا میں جواب دوں گا؟ اللہ رب العزت سے ڈر۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے، میں تیری خوشی چاہتا ہوں، میری خوشی تیری خوشی میں ہے، اور جن چیزوں سے تو ناراض ہے میں اس کی طرف پھٹکنا بھی نہیں چاہتا، اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا۔ تو پہلی چیز تو اخلاص ہونی چاہیے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ کی رضا کی طلب میں وہ معافی کا طلبگار۔ دوسری چیز وہ یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، فوراً اس چیز کو ترک کر دے، چاہے اس میں کتنا بھی نقصان اس کا ہونے والا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسے نادم ہونا چاہیے کہ میں نے جو غلطی کی ہے وہ میں نے غلط کیا ہے، میرے مالک یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری ناراضگی، تیرا جو حلم ہے، تیرا جو عفو ہے، تیرا جو درگزر ہے، وہ تیرے پکڑ پر بھاری ہے، اس نے تجھے مجھے چھوڑ رکھا تھا، میرے مالک میں نے بہت غلط کیا۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ بندہ یہ عزم کرے کہ بار الہ یہ گناہ میں اس کے بعد نہیں کروں گا، میں سوچتے سمجھتے دیکھتے ہوش و حواس میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اسلاف نے، کہ یہ 4 چیزیں بندے کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ اللہ رب العزت کی جناب میں معاملہ کر رہا ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ ذاتیہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہ رہا ہو۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ میری جناب میں جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے، بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میری طرف پلٹتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر اس نے بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو میری سنت یہ ہے کہ جب تک بندے نہیں معاف کرتے میں نہیں معاف کرتا۔ میرا جو توبہ ہے، میری جو انابت ہے، میرا جو استغفار ہے، میری جو اس کو معاف کرنے کی کیفیت ہے، وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اس چیز کو معاف نہ کر دے جس کی وجہ سے بندے کو بندے سے تکلیف ہوئی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم کو معلوم ہے صحابہ کے مفلس کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا المفلس من لا درہم له ولا متاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، اور جس کے پاس ساز و سامان زندگی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ غلط رخ پر سوچ گئے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑی نمازیں پڑھ کے آئے گا، بہت روزے رکھ کر کے آئے گا، بہت حج کر کے آئے گا، کار خیر بہت کیا ہوگا، غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کی روزانہ خدمت کرتا رہا ہوگا، لیکن من شتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، ومن قذف ھذا، اس پر غلط نظر ڈالی ہوگی، ومن سفک دم ھذا، اس کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کا اسباب لیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی۔
اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا، جہاں اس کے احساب کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا مستحق تھا، وہاں ذاتی جن پر کی گئی تھی ان کی قطار لگی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس انہوں نے ذاتیاں کی تھی ان کو ثواب بانٹنا شروع کر دے گا اللہ رب العزت، کہ تم کو مارا تھا یہ 100 نیکیاں لو، تمہارے ساتھ ذاتی کی تھی یہ 200 نیکیاں لو، تمہاری زمین ہڑپ کی تھی یہ 1000 نیکیاں لو، جو بھی اللہ رب العزت طے فرمائے گا، یہ جو عذر گزار ہوں گے ان کو اس کے ثواب بانٹے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص کنگال ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی لوگ قطار میں ہوں گے، نمازیں اس کی صحیح تھیں، روزے اس کے صحیح تھے، اس کے پیشانی پہ گھٹے تھے، اس کی داڑھی لمبی تھی، وہ معاشرے میں حاجی اور نمازی کہلایا جاتا تھا، لیکن بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے سارے اجر اس کے ضائع ہو گئے، اور اب بھی لوگ قطار میں ہوں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ ہے، ہمارا جو دین ہے وہ کمپریہنسو ہے، جامع ہے، ہمارا دین توازن کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی کوتاہی نہ ہو، اللہ کے حقوق میں بھی، اور بندوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں، تاکہ اللہ رب العزت کی جناب میں ہم جب پہنچیں تو ہم جب جنت میں جا رہے ہوں تو لوگوں کی طرف سے اور فرشتوں کے طرف سے مرحبا کی کیفیت ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دامن پکڑنے والے وہاں کھڑے ہوں اور ہمارے دامن کو کھینچ کر کے وہ جہنم میں جانے کا ہمیں مستحق بناتے۔ جب آدمی کے پاس آخرت واضح ہوتی ہے کہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں جانا ہے، قبر میں سونا ہے، حشر میں حساب و کتاب دینا ہے، جنت و جہنم کے پروانے وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے، جو عالم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے واقف ہے، تو ایسا شخص اس دنیا میں قابو میں رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے، 2 صحابی اپنا جھگڑا لے کر آ گئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے ساتھی ہیں میری زمین کو اپنا بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میری زمین کو اپنا بتاتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، دونوں دعوے دار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جائیے، میری بات سن لیجئے، انما انا بشر، میں انسان ہوں، بتقاضے بشریت ہو سکتا ہے کہ تم میں سے اپنی بات بہترین اسلوب میں رکھنے والا کوئی ہو، لچھے دار گفتگو کرنے والا ہو، میں اس سے متاثر ہو کر کے فیصلہ اس کے حق میں دے دوں، لیکن یاد رکھو زمین جس کی ہوگی اسی کی رہے گی، اور قیامت کے دن آگ کا طوق پہنایا جائے گا اس کی گردن میں زمین کے برابر۔ راوی بیان کرتے ہیں دونوں صحابی رونے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو زمین دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو زمین دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ ابھی تو دونوں زمین سے دستبرد ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر وہ دونوں اس زمین سے دستبردار ہو گئے۔ دوستو یہ جو دنیا ہے یہ زینت ہے، یہ تفاخر ہے، یہ اللہ و لعب ہے، یہ ایک دوسرے سے فخر جتانے کی جگہ ہے، مال میں، اسباب میں، اولاد میں، دنیا کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو ہم تمام کو جنت سے دور کرتی ہیں اور دنیا سے قریب کرتی ہیں اور اس سفلی چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہم تمام میں بہتر شخص وہ ہے جو آخرت کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے جذبے سے اس دنیا میں جیے اور زندگی گزارے۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے امیر بنایا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے غربت کے دور سے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر کو امیر بنایا، ان کو آزما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غریب کو غریب بنایا، اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش کس سے ہے؟ کسی کو نہیں مانی، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو مریض بنایا، کسی کو کس حالات میں رکھا، ان سارے حالات میں آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہے وہی جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ جب نعمتیں دیں تو شکر ادا کیجئے، اللہ رب العزت جب نعمتوں کی بارش کیجئے تو اترائیے نہیں، فخر نہ کیجئے، نہ مال پر، نہ اولاد پر، نہ اپنی شہرت پر، نہ اپنے اسٹیٹس پر، نہ اپنی صحت پر، نہ اپنے تقوی پر، نہ اپنے نیک نامی پر، کوئی بھی گھمنڈ، کوئی بھی غرور اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس جو بہت امیر تھے، ان کے کپڑے بہت اچھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی تشریف لائے جن کے کپڑے میلے تھے، جو محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور اپنا کسب معاش کرتے تھے، وہ آ کر کے ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لال و گوہر کی بارش فرما رہے تھے، دنیا اور دین کی رہنمائی فرما رہے تھے، لیکن وہاں ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا۔
امیر صحابی کا جب کپڑا غریب صحابی کے کپڑے سے لگا تو امیر صحابی نے اپنا کپڑا ذرا سمیٹ لیا. یہ بتقاضۂ بشریت ہوا، یہ ایسے ہی ہو گیا، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں پڑ گئی. آپ نے فرمایا فلاں ایسا تم نے کیوں کیا؟ صحابی کو تنبیہ ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت فرمائیے، میں بھی مغفرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے کپڑوں کو اچھا سمجھا، اپنے بھائی کے کپڑے کو ذرا کمتر سمجھا. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، میں نے آدھا مال اپنے اس صحابی کو دے دیا تاکہ اللہ رب العزت کہیں ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی نہ ہو. ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا مال نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غریب آدمی ہو، تمہیں مال کی ضرورت ہے اور یہ صحابی خوشی خوشی تم کو دے رہے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں ان کا مال پا کر کے کہیں انہی جیسا نہ ہو جاؤں. دوستوں اور ساتھیوں، گھمنڈ اور کبر اور غرور کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی، زبان چل رہی ہے. نظر کرم اگر ہٹ جائے تو آدمی اپنا نام نہیں بتا سکتا. آدمی لکھتا ہے موٹی موٹی کتابیں فراٹے کے ساتھ، بیٹھتا ہے تو پورا مضمون ختم کر کے اٹھتا ہے. اللہ کے نظر کرم ہٹ جائے تو دستخط نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی، وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا، قبر کی مٹی ہوگی، تاریکی ہوگی، وہی مونس ہوگا. یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ پارٹ ٹائم بینگ ہیں، یہ عارضی ہیں. اللہ رب العزت جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے. ہم تمام اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. یہ جو توبہ ہے، توبہ کے کچھ بڑے فوائد ہیں. میں ان میں سے چند کا تذکرہ کر کے خطبہ بند کرتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. توبہ جب آدمی کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی مایوسی سے نکلتا ہے، تاریکی سے نکلتا ہے، ڈپریشن سے نکلتا ہے. جس کے سامنے راستے بند ہو گئے ہوں، تاریکی ہی تاریکی ہو، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑی خراب زندگی گزاری ہے، میں کیسے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے پریشان نہ ہو، تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے ہوں، جس سے زمین و آسمان بھر گئے ہوں، تمہارا رب غفور الرحیم موجود ہے. یہ عزم کرو کہ اس کے بعد تم یہ گناہ نہیں کرو گے، اپنی زندگی صحیح کرو گے. آدمی جب غلطی کرتا ہے تو دھبا پڑتا ہے، جیل کی سزا ہوتی ہے، اس پر حد لگتے ہیں، اس پر کورٹ میں سزائیں ہوتی ہیں، ایک داغ پڑا رہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنے بھی گناہ تمہارے ہوں، لیکن جب تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا توبہ ایسا ہو جاتا ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ایک دم تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے شاف و شفاف، کسی ڈپریشن کے بغیر، کسی احساس کمتری کمپلیکس کے بغیر تم حشاش و بشاش زندگی گزارو اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ. اسی لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو پہلو ہے بہت اہم ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور بڑی ساری غلطیاں اسلام سے پہلے ان کے ذریعے ہوئی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے جا کے دین سمجھ میں آ گیا ہے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضرت عمرو بن العاص نے ہاتھ بڑھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ مجھ سے ہوئے، آج میں اسلام لا رہا ہوں، میری زندگی کیسی کیسی گزری ہے میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا تسلی رکھو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جتنی پچھلی زندگی ہے سب ایسی ہو جاتی ہے جیسے سلیٹ صاف ہو گیا. اللہ رب العزت کی مغفرت اتنی عظیم ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر سایہ فغن. اللہ رب العزت بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ رب العزت
زیادہ پاک و صاف رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب توبہ قبول کر لیتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات، اس کے فیضانات اس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں دوستوں اور ساتھیوں۔ اور فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ دعا کرتا ہے میری بات جناب میں تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ عظیم الشان ہے۔ دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو توبہ کرو، دنیا کی برکتیں چاہتے ہو استغفار کرو، دنیا کی رحمتیں چاہتے ہو اللہ کی جناب میں آؤ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش فرمائے گا، تمہیں مال میں اضافہ کر دے گا، تمہاری بیٹوں میں اضافہ کر دے گا، تمہارے نہریں جب رواں کر دے گا، نعمتوں کی بارش فرمائے گا۔ یہ استغفار کا وہ نتیجہ ہے جو قرآن مجید نے جگہ جگہ فرمایا۔ آخری بات جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، توبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، تو اللہ رب العزت اس کو من کل ضیق مخرجا، تنگی سے، سنکٹ کا ایگزٹ ڈور کھول دیتا ہے، نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اللہ رب العزت۔ کوئی بھی تنگی ہو، مال کی تنگی ہو، اسباب کی تنگی ہو، کیریئر کی تنگی ہو، گھر کی معاملہ ہو، مسائل ہو بیوی بچوں کے، فرمایا کہ جو استغفار کو لازم فرما دے یجعل لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، غمگین بیٹھا ہوا ہے، توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے تو روشنی آ جاتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی اس کو وہاں سے لا کے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان بندوں میں شامل فرما دے جو کثرت سے اللہ رب العزت کی جناب میں توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔